من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ اے نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ ابھی جس مختصر سی صورت کی تلاوت کی گئی، یہ صورت جس کا نام سورۃ الکوثر ہے، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و کرما میں نازل ہوئی۔ سورت نازل کیوں ہوئی اور کب ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ایک طعنہ دے رہے تھے، بھئی کون سے بیٹے کا انتقال ہوا تھا۔ مفسرین نے دونوں نام بیان فرمائے ہیں کہ حضرت عبداللہ یا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کی وفات پر طعنہ دینے لگے، اپنی مجلسوں کو اسی کے ذریعے گرمانے لگے۔ بھئی کیا طعنہ دیا؟ طعنہ یہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، کسی کی کوئی بالغ مذکر اولاد نہ ہو، بالغ بیٹا نہ ہو، یہ بہت عیب والی بات ہے۔ اس کے ذریعے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے تھے، اور تکلیف ہو سکتی ہے، بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے تو تکلیف ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس مختصر سی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کو جواب دے دیا کہ تم جو طعنہ دیتے ہو یہ اس طعنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور تمہارا یہ طعنہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ تم حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ مفسرین نے دوسرا واقعہ بھی نقل فرمایا اس صورت کے نزول پر کہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی۔ ایک اللہ نے یہ جواب دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ قریش مکہ کعب بن اشرف نامی یہودی کے پاس گئے، بہت بڑا یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ خیر ان کے پاس گئے، کعب بن اشرف کے پاس جانے کے بعد انہوں نے یہ بات عرض کی کہ یہ جو محمد نامی انسان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سب میں بہتر ہوں دین اور مذہب کے اعتبار سے، حالانکہ ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم بہتر ہونے چاہیے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ ہاں تم بہتر ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس صورت میں کعب بن اشرف کی اس بات کی تردید فرمائی اور رد کر دیا کہ تیری یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معظم ہے، مکرم ہے، اس اعتبار سے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، ساری دنیا کی نظریں ایک ہی ذات پر ٹکی ہوئی ہوگی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب بات ثابت یہ ہوئی کہ مکرم اور معظم قریش مکہ نہیں ہے، مکرم اور معظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تب ہی جا کر ساری دنیا کی نظریں اسی ذات پر جا کر ٹکے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس مختصر سی صورت میں اس کا جواب دیا۔ اللہ رب العزت پہلی آیت میں فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی جی ان لوگوں کے طعنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ بھئی کوثر کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ مفسرین نے اس کے دو معنی بیان فرمائے ہیں۔ امام التفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الکوثر کے لفظ کی تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں مراد خیر کثیر ہے۔ بھئی خیر کثیر یعنی ایسی چیز جس میں بلائی ہی بلائی ہو۔ اگر یہ معنی مراد لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے جتنے بے مثال نمونے ملے ہیں، بے مثال کمالات، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، جتنے کمالات ملے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان تمام کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر گھیر لیا اور فرما دیا کہ ان کے طعنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی کمالات اور ایسے کمالات کہ جس کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں، ایسے کمالات عطا کیے ہیں، ان کے طعنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا فتح الباری کے حوالے سے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد روایتوں کو مد نظر رکھا جائے تو ایک حوض ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں ملنے والی ہے۔ تمام نبیوں کو حوض ملے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا، اور اس حوض میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض میں جو پانی آنے والا ہے وہ پانی جنت کے ایک نہر سے آنے والا ہے، جس نہر کا نام کوثر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں یہ بتلا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے، یعنی ایسی حوض عطا کی ہے جس کا پانی کا کوثر نامی نہر سے آنے والا ہے، پھر ان کے طعنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حوض کوثر کے سلسلے میں بہت ساری روایات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انبیاء کو حوض ملے گا، تمام کو۔ ہر ایک کو اس بات پر فخر ہوگا کہ میرے حوض پر کتنے آدمیوں نے آ کر پانی پیا۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آ کر جتنے لوگ پانی پینے والے ہوں گے ان کی تعداد دوسرے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن میں مجھے جو حوض کوثر ملنے والی ہے وہ کتنی لمبی ہوگی، کتنی چوڑی ہوگی، تو فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر، یعنی ایک انسان چل کر ایک مہینہ مسلسل چلے تو جتنا سفر وہ طے کر سکتا ہے ایک مہینہ چل کر، اتنی لمبی اور اتنی چوڑی حوض ہوگی، اور اس کی جو سفیدی ہوگی، اس کی جو چمک ہوگی وہ چاندی سے زیادہ ہوگی، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ شاندار ہوگی، اور فرمایا اس کے جو آب کھوڑے ہوں گے، یعنی میں جس برتن سے لوگوں کو پانی پلاؤں گا اس برتن کی تعداد اتنی ہوگی کہ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ، یعنی بے شمار ہوگی۔ اور آگے فرمایا جس نے اس حوض سے پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے جو حوض ملنے والی ہے اس کی جو چمک اور سفیدی ہوگی وہ دودھ سے زیادہ ہوگی، اور رہی اس کی مٹھاس تو وہ شہد سے زیادہ ہوگی، اور فرمایا کہ میرے حوض پر آ کر جتنے لوگ پانی پئیں گے ان کی تعداد دوسرے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح حوض کے فضائل صحابہ کے سامنے بیان فرمائے، صحابہ کرام جنت کے طلبگار، اللہ رب العزت کی رضامندی کے طلبگار ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ فوراً سوال کیا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں تو پوری دنیا ہوگی، ہماری پہچان کیسے ہوگی آپ کو کہ ہم آپ کے امتی ہیں اور ہم آپ کے ہاتھوں کیسے حوض پاس کوثر کا پانی پئیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بہترین مثال لے کر اس کو سمجھایا کہ ایک شخص کے پاس گھوڑے ہو، اور ایسے گھوڑے ہو جس کے پاؤں سفید اور چمکدار ہو، چاروں پاؤں، اور ان گھوڑوں کو بالکل کالے گھوڑوں کے درمیان میں لا کر رکھ دیا جائے،
وہ 4-5 ہی گھوڑے ایسے ہیں جن کے اعضا چمکدار ہیں، باقی تمام گھوڑے کالے ہیں۔ کیا وہ چمکدار اعضا والے گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ فرمایا ضرور۔ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ضرور پہچان لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی میں اپنے امتی کو اس کے وضو کے اعضا کی چمک سے اس کو پہچان۔ نہایت اللہ رب العزت کا ہے بہت بڑا کرم ہوا گویا کہ وضو جیسی عبادت کے ذریعے اس نے ہماری پہچان کروا دی۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہی اعضا کے ذریعے ہماری پہچان کروائے گا۔ آپ اپنے پروردگار، اس لیے ہمیں چاہیے نماز جب پڑھیے اور وضو پانی کیجیے، سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ، مستحبات کی رعایت کے ساتھ، اور ایک صحیح نیت کے ساتھ وضو کیا جائے تو ضرور بھی ضرور انشاءاللہ کل قیامت کے دن آج کیا ہوا وضو کام آئے گا۔ مناسب صورت کہ جب حوض کوثر پر آنے کی بات ہوئی تو ان لوگوں کی بھی بات عرض کر دی جاوے جن لوگوں کو حوض کوثر سے زادہ اللہ شرفوں و کرما میں نازل ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے پہچان اعضا کے ذریعے ہوگی، اور لیکن اس حوض کی حفاظت کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے۔ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے دور کریں بیٹے کی بخاری شریف کی روایت کے الفاظ تانا دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں یہ کہوں گا انہم منی، کہ جن کو تم بگا رہے ہو میری امت ہے، ان کو مت دھتکارو، ان کو پانی پلائیں۔ کہ حضرت عبداللہ یا حضرت قاسم رضی اللہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی پیدا کی تھی، اپنی مجلس لیے اسی کے ذریعے لوگوں کو دھتکارا جا رہا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے فوراً فوراً فرمائیں گے کہ سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، کہ ایسے لوگوں کی دوری ہو جن لوگوں نے میرے بعد میں کوئی بالغ مذکر اولاد اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے فرماتے عیب والی بات جو لوگ مرتد ہو چکے اس کے ذریعے وہ نبی یعنی ایمان کو چھوڑ چکے ہیں ان کو سب سے پہلے تکلیف ہو سکتی ہے۔ خیر نبی ایمان ہی نہیں لمبی بشر ہے۔ نمبر 2 کے اوپر علامہ قرطبی فرما رہے ہیں اس جن لوگوں نے دین میں ایسی بدعات اور ایسی چیزیں پیدا کی ہوگی جس کو دین میں لانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور وہ لائے کرنے والوں کو جواب دیا گیا۔ آگے فرما رہے ہیں تم جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایسے لوگوں کو بھی دھتکار دیا جائے گا جنہوں نے ایک جماعت کو اس بات کی علامت ہے الگ سے فرقت سے کیا ہوگا ان کو بھی دھتکار دیا جائے گا۔ آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو ظالم حکمران ہیں اور مسلمان ہیں ایمان کی دولت ان کو ملی ہے اس کے باوجود رعایا پر ظلم کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ گئے ہیں ان لوگوں کو بھی دھتکار دیا جائے گا۔ قریش مکیر میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی اشرف نامی یہودی کے پاس جو گناہ کرنے کے بعد جنہوں نے توبہ نہیں کی اور بغیر توبہ کے جن کی وفات ہوئی ہے اللہ رب العزت کی کعب بن اشرف کے پاس جانے کے بعد پرواز کر لی گویا تو ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے یہ بات علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ محمد نامی انسان آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے توبہ نہیں کی سب میں بہتر ہوں اگر ان کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد خدمت پھر وہ ان کو جنت میں ضرور داخل ہو جائیں گے لیکن حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں جن لوگوں کے عقیدے میں خرابی ہوگی وہ تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صورت خیر اللہ رب العزت بن اشرف کی قرآن مجید کی اس آیت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درست نہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معظم ہے مکرم ہے اس اعتبار سے کہ کل قیامت حوض کوثر آنے والی ہے یا خیر یقین عطا کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوثر کا پانی پلائیں گے شکرانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک ہی ذات پر تکی ہوئی ہوگی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے بات ثابت یہ ہوئی کہ آپ ہمیشہ اپنے پروردگار کی عبادت میں رہیے یعنی نمازیں پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم تبھی جا کر ساری دنیا کے نظریں اسی ذات پر جا کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی بھی نعمت کی اس مختصر سی صورت شکرانہ یہ ہے کہ اس نعمت کا اللہ رب العزت صحیح استعمال ہو اور نمبر 2 کے اوپر اللہ رب العزت کی عبادت کا صحیح معنی میں اہتمام ہو۔
اے نبی جی آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ جن دشمنوں نے کوثر کا کیا مطلب، آپ کو یہ کہا مانا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس کے دو معنی بیان مالک بیٹا نہیں ہے، اس لیے آپ کی وفات کے بعد آپ کا کوئی نام نہیں لے گا، آپ نام و نشان کے لفظ جائے گا، تفسیر فرما نام و نشان رہ جائیں گے کہ یہاں سن لیں خیر کثیر، آپ نام و نشان کے ساتھ رہیں گے، بلکہ ایسی چیز جس میں مقرب رہیں گے جن لوگوں نے آپ کو بے نام و نشان ہونے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہوں ان نشانیہ جتنے دشمن ہوول ابتر نمونے بے نام و نشان، مثال کمانا یعنی نام و نشان کس کا مل جائے گا، اس لیے کہ آج تک تاریخ ایمانی ہو چاہے روحانی جتنے کاملات ملے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان تمام کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ان نشانیہ کا فرما دیا کہ ان کے کاموں سے گھبرانے کی ضرورت ہونے کی بات کرنے آپ کو ظاہری نشان رہیں گے، جسمانی بات روحانی جہاں جہاں دنیا میں میرا ذکر جس کی کوئی مثال دنیا کے اندر ذکر ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ علم نشرح میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مفسرین نے ذکر بلند بیان فرمایا فتح الباری کے حوالے جس کے ساتھ وعدہ کر لے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر روایتوں کو مد نظر رکھا جائے کی شان کا ایک گستاخی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ ملنے والی کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اگر اس سلسلے میں اگر نبیوں کا درس ملے گا تو ان تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء اور اللہ کے پیغمبر اور اس رسولوں کی شان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام کا جو پانی آنے والا ہے وہ جنت کے نہر سے آنے والا ہے، اس لیے جس نہر کا نام آدم علیہ السلام، اس لیے اللہ قرآن میں یہ بتلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کر لیجئے، ہم نے آپ سب نے سجدہ کیا تھا سوائے شیطان، یعنی ایسی سجدہ کرنے سے جس کا نہیں کیا تھا بلکہ شان میں گستاخی بھی کی تھی، پھر اور یہ کہا سے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ خیر من حوض کوثر کے سلسلے میں بہت ساری روایات حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمام اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، یہاں سے شان میں ہر ایک کو اس بات پر فخر اور جتنے انبیاء میرے اکثر انبیاء کے جتنے انبیاء نے آ کر یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے امید ہے کہ میرے انہوں نے صرف مذاق نہیں اڑایا، پانی پینے والے ان کے بھی کیا ہے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ بغیر حق۔ مسلم شریف کی روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ اسی طریقے سے یہ جہاں سورہ یاسین کے اندر یہ بات جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے مجھے جو حسرۃ علی العباد وہ کتنی لمبی ہوگی کتنی چوڑی ہوگی، فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر، یعنی ایک انسان چل کر ایک مہینہ مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات اکثر پیش بہت سارا پیش آئے ہیں، جیسے کہ ایک واقعہ تھا یہی ان نشانیہ کا هو الابتر میں اللہ رب العزت نے اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ لہب کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ابو لہب کا جہاں تذکرہ کیا ہے لعنت اللہ علیہ، اس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے آئے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وقالوا کہ لوگ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا انک لمجنون، تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے، تجھ میں عقل نہیں۔ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، انبیاء کی شان میں گستاخی کیا کرتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں بلا شبہ علماء نے ان کے تین بنیادی مقصد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف دشمناوت اور حسد کی بنا پر کہ آخر اس کو ہی کیوں نبی بنایا گیا یہ صورت۔ اسی طریقے سے دوسرا مقصد یہ ہوتا کہ یہ جو دین لے کر آیا ہے اس دین کو کمزور کر دیا جائے، اس دین میں شبہوں و شبہات پیدا کر دیے جائے، صرف اسی مقصد کی خاطر انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بھی 1-2 سال پہلے کا واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کا جواب یہ ہوس خور کہا گیا، یعنی ہوس کا پجاری کہا گیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ بتلانا تھا کہ اسلام میں صرف اور صرف ہوس کی باتیں ہوتی ہے، خواہشات اور نفسانی
انسانی خواہشات کو پورے کرنے کی باتیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کی کوئی اور باتیں نہیں ہوتی۔ بیان فرمائے دوسرا ہیں مقصد گویا دین میں شروع و شبہات پیدا کرنا، اور تیسرا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی طریقے سے کسی نبی کی شان میں گستاخی مجلسوں کو میں اپنے علاقے کا اپنی جماعت کا ہیرو بن جاؤں، تانا یہ دیا ہے۔ اس طرح کے جن بنیادی مقصد ہوا کرتے ہیں، ایسے اوقات کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی سزا قرآن کریم میں 22 پارے میں بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو بیٹا نہ ہو۔ یہ بہت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو تکلیف اللہ رب العزت نے اسی بات دوسری 22 پارے کے اندر آگے یہ بھی فرمایا ہے ملعونین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کو جواب، ایسے لوگوں کو جہاں میں وہ مل جائے قتل کر دینا چاہیے۔ تم جو تانا دیتے ہو فقیہ العصر مفتی عبدالشکور اس تانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے، اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات حقیقت سے واقف نہیں ہو کہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والے دوسرا واقعہ بھی نقل فرمایا اس صورت کے نظر کرنا واجب ہے کہ یہ صورت عباسی خلیفہ ہارون رشید نے اللہ نے یہ جواب امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ قریش نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کعب بن اشرف اس کے ساتھ یہودی کے پاس گئے، امت کیا کرے اس کی تھی۔ بعد میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا خیر کہ بدلا ان کے پاس، یعنی کہ اس کو قتل کر کعب بن اشرف کے پاس رشید نے آگے سوال کیا کہ اگر امت ایسے حالت میں ہو انہوں نے امت کمزور ہو اور قتل نہ کر سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب ہے کہ میں تم سب کو عبرت لینی چاہیے اور مسئلے اور حساسیت کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی کسی کو قتل کرنے کی بات نہیں کر رہا، خدمت کر، لیکن مسئلے کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ سب فرما رہے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہ اگر امت قتل نہیں کر سکتی تو ایسی امت کو مر جانا چاہیے۔ ایسی قرآن مجید کی صورت میں کعب بن اشرف کی اس بات کی تردید فرمائی، ہمیں کیا کر دیا کہ تیری یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ایسے نبی اکرم سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں ہیں مکرم ہیں ہمارا اس اعتبار سے کہ اسی طریقے سے ہم پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک کا اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اپنی امت کو صرف ان لوگوں کو اس بات پر مجبور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اکرم صلی اللہ گستاخی کرنے والوں کی بات ثابت یہ ہوئی کہ سزا مکرم اور معظم قریش مکہ نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں ہی جا کر ساری دنیا کے نظریں تو گویا اب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما دی، اور جو لوگ اس طرح کی نصرت اور مدد کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ان لوگوں کے تانوں سے دہرانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ضلع وعاثر عطا کی، کا کیا مطلب، کیا معنی ہے کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے ہیں اس کے دو معنی بیان فرمائے، جنہوں نے ان کی تعظیم کی ہے، آگے فرمایا وَنَصَرُوهُ جنہوں نے اس نبی کی مدد کی ہے، وَذَرِ کے لفظ کی تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں جن لوگوں نے اس نور کی یعنی کہ قرآن کی پیروی کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز جس میں بلائی ہی بلائی ہم المفلحون، اگر یہ معنی مراد ہے لوگ کامیاب، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں ہے کہ ہم اس ناکام ضرور کر جاویں۔ جتنے دوسری ہماری سب سے بڑی ذمہ داری نمونے یہ ہے کہ جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ظاہری ہو، تعلیمات باطنی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے دعوت دینے کے بجائے جتنے کمالات دی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کے تمام کو اللہ ہمیں اس طرح بنانا چاہیے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تانوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم عملی دعوت دیں گے ضرور بھی ضرور اس کا نفعانی کمالات کچھ ایسے کمالات تو ہمیں ضرور اتنا نفع ہوگا کہ ایسے پرفتن ماحول میں ان کے تانوں سے عزت ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ فتح الباری کے حوالے سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہیں کہ ان کو جتنی نصیحتیں کی گئی ہیں اگر یہ لوگ اس پر عمل نظر لیں
رکھا جائے ان کے لیے بہتر ہے۔ آگے یہ بھی فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ یعنی زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوگا۔ ایسے پرفتن ماحول میں ثابت قدم رہنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بنائے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخیری والی بات بیان کر کے جو پانی آنے والا ہے وہ ابھی جنت کے نہر سے آنے والا 5 مہینے پہلے جس نہر کا محمد کا مسئلہ ہوا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم کتنے بتلا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم اس حوض کے خلاف کی ہے، یعنی ایسی حوض عطا کی ہے جس کا پانی پہن کر اترے تھے۔ بھلا پہلے یہ سوچ لیتے ان کے ٹی شرٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر صحیح معنی میں محبت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ حدیث، صحیح معنی میں محبت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس ہو، صحیح معنی میں محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دل ہو کہ کل صحیح معنی میں محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرتی زندگی اور معاملاتی زندگی ہو۔ اس بات پر فخر عزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کتنے آدمیوں نے آ کر پانی پیا، مجھے امید ہے کہ میری آواز پر آ کر جتنے لوگ پانی پینے والے ہوں گے ان کی تعداد دوسرے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ۔ نستغفرک ونتوب الیک۔ مسلم شریف کی روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن میں مجھے جو حوض کوثر ملنے والی وہ کتنی لمبی ہوگی، کتنی چوڑی ہوگی، تو فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر، یعنی ایک انسان چل کر ایک مہینہ مسلسل چلے تو جتنا سفر وہ طے کر سکتا ہے ایک مہینہ چل کر، اتنی لمبی اور اتنی چوڑی ہوگی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا سفیدی ہو واسعا، اس کی جو چمک ہو طیبہ وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک عیشة نقیہ ومیتة سویہ ومردا غیر مخزی ولا فاضح۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغنا إلى حبك۔ اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلينا ومن الماء البارد۔ اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار حجابا وسترا وإلى الخيرات كلها دليلا یا رحمان رحیم کریم۔ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے مولا کریم، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے دشمن ہی مولا کریم معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، اور مولا کریم دوسری طرف ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ مولا کریم معاف فرما دیجیے، مولا کریم معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے، مولا کریم جتنے جھگڑے اور فسادات ممالک کے درمیان مچے ہوئے ہیں، اے مولا کریم ان تمام جگہوں پر اور پوری دنیا کے اندر مولا کریم امن و اطمینان کی فضائیں قائم فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہم اقرار کرتے ہیں کہ جتنے فسادات ہو رہے ہیں ہمارے ہی کرتوت کی بنا پر ہو رہے ہیں، اے مولا کریم ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم گناہوں کی نعوست کی وجہ سے حرمین شریفین کی حاضری سے محروم نہ فرمائیے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم حرمین شریفین کی حاضری زندگی کے اندر ان دونوں میں سے کسی ایک کی وفات پر مولا کریم ابھی آپ کا خوش نصیب بندہ اپنی مجلسوں کو اسی کے ذریعے گرمانے لگے، کعبۃ اللہ سے چمٹ کر آپ کی رضا مانگ رہا ہوگا، تانا یہ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، نبی اکرم مسجد نبوی میں بیعت کر ریاض الجنت میں بیعت کرتے ہیں، آپ سے لو لگا رہا ہوگا، کوئی نرینہ اولاد کوئی روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بالغ بڑے ادب کے ساتھ سلام اولاد نہ ہو۔ مولا کریم ہم بھی ایسے مواقع آپ سے مانگ رہے ہیں، مولا کریم ہم بھی ایسے مواقع عطا فرما دیجیے، اس کے ذریعے زندگی میں بار بار عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم مساجدوں کی، خانقاہوں کی، مقاصد کی، مراکز کی نبی اکرم حفاظت فرما دیجیے۔ اے مولا کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم قبل عزت نے قرآن مجید یعنی مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجیے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما
فرما دیجیے امت کے بیماروں کو شفا کاملہ دائم عاجلہ کرنے والوں کو مستمرہ نصیب فرما دیجیے اے مولا کریم امت کے جتنے معذورین ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل اور صورت عطا فرما دیجیے نہیں ہے اے مولا کریم امت کے جتنے یہ تانا دینا ہیں اس ان بات کی تمام علامت ہے مغفرت کہ تم فرما دیجیے حقیقت سے مولا واقف کریم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے دوسرا واقعہ ہماری بھی دعاؤں فرمایا کو اس صورت کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں یہ صورت اپنے فضل و نازل کرم کی سے اپنی ہوئی رحمت سے قبول فرما لیجیے اللہ نے یہ جواب دیا تعالی علی خیر خلقہ مفسرین محمد فرماتے ہیں کہ وعلی واقعہ آلہ یہ پیش وصحبہ آیا تھا اجمعین سبحان ربک رب قریش العزۃ عما یصفون وسلام علی کعب بن المرسلین اشرف نامی یہودی کے پاس گئے، بہت بڑا یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ خیر ان کے